حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، آدمی دنیا میں کن چیزوں سے زیادہ محبت کرتا معلوم ہے؟ سب سے زیادہ آدمی کو محبت، میں سوال و جواب کے لیے نہیں، نہ میرا یہ انداز ہے کہ ادھر سے بولو ادھر سے بولو، سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے کرتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت انسان کو کس سے ہوتی ہے؟ اپنی جان سے ہوتی ہے۔ اور ابھی میں اس کو پروف کر کے بتاؤں گا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اولاد کی ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر محبت آدمی کے دل میں سب سے زیادہ مال کی ہوتی ہے۔ اپنی محبت سب سے زیادہ، بیٹے کی محبت دوسرے نمبر پر، مال کی محبت تیسرے نمبر پر۔ یہ تینوں چیزیں انسان کو محبوب ہوتی ہیں، اور ان کا جو درجہ میں نے متعین کیا ہے آپ بھی اس کو تسلیم کریں گے۔ اگر بالفرض بچے کی ولادت کا مسئلہ ہو، ڈاکٹر کے ہاں لے جایا گیا، ڈاکٹر نے کہا حالت بہت سیریس ہے، کیا چاہیے؟ بہت پیسہ خرچ ہوگا۔ آدمی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب پیسے کی فکر مت کیجیے، چاہے جتنا پیسہ لگ جائے مگر صحیح سلامت بچے کی ولادت ہو جائے تو بہت اچھا ہے، پیسے کی فکر مت کیجیے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیسے کو قربان کر رہا ہے اپنے بیٹے پر، بیٹے کو بچانے کے لیے، صحیح ڈھنگ سے ولادت ہو جائے اس کے لیے آدمی پیسہ لگا رہا ہے۔ تو گویا پیسے کی محبت کم ہے، ورنہ اسے خرچ نہ کرتا۔ پیسے کی محبت کم ہے، بیٹے کی محبت۔ اب آپ نے تسلیم کیا نا؟ اور اگر بالفرض اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، خدا کی قدرت میں سب ہے، جس کو جس طرح سے چاہے رکھے۔ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ دیکھو یا تو بچہ ملے گا یا تو جچہ ملے گا، جلدی بتاؤ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کوئی کوشش دونوں طریقے سے لگا دیجیے، اگر بچ جائے تو ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے کہا نہیں، کنڈیشن بہت خراب ہے، یا تو جچہ ملے گا یا تو بچہ ملے گا، اب جلدی بتاؤ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو آدمی کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میری بیوی بچ جائے تو بہت اچھا ہے، بچے پھر مل جائیں گے۔ گویا اپنی جان کو بچانے کے لیے بیٹے کو قربان کر دیا، بیٹے کو بچانے کے لیے مال کو قربان کیا، اور اپنی جان بچانے کے لیے بیٹے کو قربان کیا۔ بتائیے کیا چیز محبوب ہوئی؟ آدمی کی اپنی جان، جان سب سے زیادہ محبوب، دوسرے نمبر پر اولاد، اور تیسرے نمبر پر مال۔ یہ انسان کی تین محبوب چیزیں ہیں دنیا میں۔ مگر واہ رے میرے صدیق اکبر، واہ رے میرے ابو بکر، واہ رے صدیق اکبر، واہ رے یار غار مصطفیٰ، واہ رے اسرار راز مصطفیٰ، واقف اسرار مصطفیٰ، واہ رے میرے خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ۔ کیا آپ نے جلوہ دکھایا ہے کہ آپ نے جب باری آئی تو ساری دولت نبی کے قدموں میں ڈال کر کے کہا صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ مال کی جب باری آئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال کو، ایک دو نہیں سارے مال کو نبی کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ اس کا مطلب ہے نبی پر انہوں نے اپنے ساری دولت کو قربان کر دیا۔ اور جب بیٹے کی باری آئی تو کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا کہ جب حضرت عبد الرحمن مسلمان نہ ہوئے تھے، صدیق اکبر کے شہزادے ہیں، میدان بدر میں یہ کافروں کی طرف سے جنگ میں آئے ہوئے تھے، اور جب جنگ کے بعد ان کو اللہ نے دولت ایمان بخشی، ماضی کی باتیں باپ بیٹے بیٹھ کر کے سن اور سنا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں ابو جان فلاں جنگ میں آپ میرے نشانے پر کئی بار آئے، لیکن میں نے سوچا کہ میرے باپ ہیں، اس لیے میں نے آپ سے اپنی نظروں کو بچا لیا۔ تلوار کے نشانے پر کئی بار آپ آئے، لیکن دل میں محبت آ جاتی تھی کہ میرے باپ ہیں، اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اے عبد الرحمن خدا کی قسم وہ تیرا کفر تھا کہ جہاں پر باپ کی محبت غالب آ جا رہی تھی، سن اگر تو میرے نشانے پر اس وقت آتا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرا بیٹا ہے، میں یہ سمجھتا میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہے، میرے مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے بچاتا نہیں بلکہ اپنی
गर्दन मैं तेरी सर पर इस तरह से अपनी तलवार तुम्हारे ऊपर इस तरह से चलाता कि तेरी गर्दन से तेरा सर जुदा हो जाता। मैं ये ना समझता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये समझता मेरे नबी का गुस्ताख आया हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि बेटे की भी मोहब्बत नबी पर किया ना, और जान सबको प्यारी है, मगर सुभान अल्लाह मुस्तफा जान रहमत हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ गार में तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, यारे गारे मुस्तफा हैं, मगर अंदर खोह में जाने से पहले अर्ज करते या रसूल अल्लाह, इस खोह में इस गार में कोई बहुत दिनों से गया नहीं है, हो सकता है कि कोई तकलीफ दे जानवर ना हो, लिहाजा पहले मैं इसको साफ कर दूं ताकि कोई मूजी जानवर आपको तकलीफ न दे सके। सारे सुराख को बंद कर दिया कपड़े से, और एक सुराख जब बच गया तो अपने पैरों से बंद कर दिया। आपने इस वाक़े को न जाने कितनी बार सुना होगा, और अंदर से वो सांप जो निहायत जहरीला वो डंक मार रहा है, वो जख्म पर जख्म लगा रहा है, मगर सिद्दीक अकबर ने सोचा ये जान चली जाए तो क्या हुआ, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने मुस्तफा जाने रहमत पर अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए कमर हिम्मत कस ली। तो हुआ क्या, ना हजरत सिद्दीक अकबर की दौलत अकबर की औलाद गई, ना सिद्दीक अकबर की, मतलब है कि जान भी महफूज है मुस्तफा के सदक़े में, औलाद भी महफूज है मुस्तफा के सदक़े में, माल भी मौजूद है और महफूज है तो मुस्तफा के सदक़े में। ये सारी बहारें, ये सारी नेमतें अगर हमें मिलती हैं तो आला हजरत फरमाते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो उनसे मिला बनती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम की बरकतें अता फरमाए। उनके घोड़े के पैरों के नीचे की जो धूल का जो एक जर्रा है, हम उस जर्रे पे नहीं हो सकते हैं।